نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ دوستو عزیزو، ایک حیرت انگیز مقابلے کا آج ذکر ہوگا جس کو سن کر آپ بھی حیرت میں رہ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں، مختلف شہروں، مختلف علاقوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ تو ایک جگہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا عرب کا ایک بہت مشہور پہلوان، یعنی جو سب سے بڑا پہلوان اور طاقتور پہلوان تھا عرب کا، جس کو آج تک کسی نے نہیں گرایا، یعنی جس سے کمر کشتی لڑنے میں زمین پر آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ سب کو وہ ہرا دیتا تھا لیکن اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی طاقت اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ پہلوانوں کی پھر ایک ہی بات ہوتی ہے، کھری بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا، آپ مجھ سے کشتی لڑو۔ اگر آپ نے میری کمر زمین سے لگا دی، مجھے پچھاڑ دیا، تو میں ایمان لے آؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ اس پہلوان کا نام تھا رکانہ پہلوان، بڑا مشہور تھا عرب میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ اب لڑائی کے لیے بہت لوگ جمع بھی ہو گئے اور کشتی لڑنے کے لیے جو ہے میدان میں آئے۔ تو جیسے ہی رکانہ پہلوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو موقع ہی نہیں دیا اور ایسے اٹھا کے نیچے پھینک دیا کمر کے بل۔ جب وہ گرا ہے تو حیرت سے دیکھ رہا ہے حضور علیہ السلام کو، ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ آج تک پورے عرب میں کبھی مجھے کسی نے پچھاڑا نہیں ہے، کسی نے گرایا نہیں ہے، اور یہ کیسے شخص ہیں کہ انہوں نے فوراً سے گرا دیا؟ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ ایک دفعہ اور ہو جائے۔ تو آپ نے اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ایک دفعہ اور ہو جائے۔ تو جیسے وہ آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو موقع نہ دیا اور اٹھا کے پھر سے دھڑام سے نیچے گرا دیا کمر کے بل۔ اب پھر وہ گرا ہے اور زیادہ حیرت بڑھ گئی اس کی کہ کیا ہو گیا، اس شخص کے اندر کیسی پاور ہے، کیسی طاقت ہے کہ یہ مجھے دھڑام سے نیچے گرا دیتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ تو میرے دوستو عزیزو، پھر اس نے پھر کھڑا ہوا اور کہا کہ ایک دفعہ پھر سے مقابلہ ہو جائے۔ تیسری بار پھر آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو پھر موقع نہ دیا، اٹھا کے پھر نیچے دھڑام سے۔ جب تیسری دفعہ وہ گر گیا، اب اسے یقین آ گیا کہ اب میں ان سے نہیں جیت سکتا، ان کے اندر کوئی ایسی خداداد طاقت ہے جس کو میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، بھائی بزرگو، ایک نبی کے اندر 40 جنتوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی کے اندر 40 جنتوں کی طاقت، اور ایک جنتی کے اندر 100 دنیا کے مردوں کی طاقت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی کے اندر 4000 دنیا کے مردوں کی طاقت ہوتی۔ رکانہ پہلوان ایسے ہوا کی طرح جو ہے نا وہ گھومتا ہوا نیچے گرا اور کمر کے بل 3 دفعہ سے شکست کھائی، اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو بھائی، اسی طریقے سے اسلام پھیلتا رہا، بڑھتا رہا، الحمدللہ۔ کچھ ہی عرصے کے بعد رکانہ پہلوان کا ایک بیٹا، جو رکانہ پہلوان کی طرح وہی زبردست پہلوان تھا اور جوانی کی شدت اور بالکل ایسا گھٹا 300 بکریاں لے کر آیا۔ اس کو پتا چلا تھا کہ میرے باپ کو شکست ہوئی، اسے اسلام قبول کر لیا، تو میں جا کر بدلہ لوں گا اپنے باپ کا۔ وہ 300 بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا اور حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیے اور گرا کے دکھائیے مجھ کو، تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا جس میں مفہوم ہے کہ میں تمہیں گرا لوں تو مجھے کیا دو گے نا، کیونکہ تم نے خود چیلنج کیا ہے نا کہ مجھ سے کشتی لڑو، اگر میں نے تمہیں گرا دیا تو کیا دو گے نا آپ میں؟ کہا کہ یہ دیکھو 300 بکریاں میں لایا ہوں، 100 بکریاں آپ کو دوں گا، 100 بکریاں دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا آ جاؤ بھائی، چیلنج قبول ہے۔ تو جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے اٹھایا اور اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا کمر کے بل دھڑام سے۔
وہ بڑا حیران ہوا اور 100 بکریاں آپ نے اسلام کو دے دی. یہ لیجیے آپ کی بکریاں, چونکہ آپ سے بات ہوئی تھی, طے ہوا تھا کہ 100 بکریاں دوں گا, تو 100 بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. تو اب جو ہے کہا کہ دوبارہ ہو جائے, ایک بار پھر آئیے. تو آپ نے اسلام نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ اب جو 200 بکریاں باقی ہیں اس میں 100 دوں گا اگر میں ہار گیا تو آپ نے اسلام نے چیلنج قبول کیا, پھر سے آگے بڑھا. تو آپ نے سامنے اس سے ہاتھ پکڑا اور ایسے اٹھا کے نیچے پھینک دیا دھڑام سے, کمر کے بل. اب وہ بھی بڑا حیران ہو کر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں تو رکانہ پہلوان کا بیٹا اور پورے جوش اور جوانی اور پورے جذبے کے ساتھ میں آیا ہوں, لیکن میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ 100 بکریاں پھر دے دی. کہا کہ ایک بار پھر ہو جائے. تو آپ نے سامنے کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا اس طرح میں. تو اس رکانہ کے بیٹے نے کہا کہ اب یہ 100 بکریاں ہیں, یہی میں آپ کو دے دوں گا. تو آپ نے اسلام نے چیلنج قبول کیا, وہ پھر آگے بڑھا. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑا اور اٹھا کے پھر دھڑام سے نیچے, چاروں شانے چت. اب تو جناب وہ ہکا بکا رہ گیا اور فوراً کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. اور دیکھ لیا کہ جس سے میرا مقابلہ ہے یہ عام انسان نہیں ہے, یہ قول کے سچے, فعل کے سچے, یہ داعی حق ہیں, ان کے پاس حق کی طاقت ہے, ان کے جسم میں اللہ کی قدرت اور دوڑ رہی ہے, اللہ کی طاقت دوڑ رہی ہے, عام انسان یہ نہیں ہے. جب وہ ایمان لے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مال کی ضرورت تھی؟ وہ تو دعا کرتے پہاڑ سونے کے بن جاتے اور 7 سال چلتے. بلکہ ان کو جو ہے کہا بھی گیا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہے تو یہ پہاڑ سونے کے ہم بنا دیں اور جہاں آپ چلیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مفہوم ہے, نہیں, میں ایک وقت روٹی کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں, اور ایک وقت بھوکا رہوں تو پھر جو ہے تجھ سے دعا کروں اور تجھ سے مانگوں. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو میرے دوستو بھائی, جیسے رکانہ پہلوان کا بیٹا اسلام میں داخل ہوا, کلمہ پڑھا, تو آپ علیہ السلام نے وہ 300 بکریاں سب اس کے حوالے کر دی. لو بھائی, تمہاری بکریوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, یہ لے جاؤ. کیسا حیرت انگیز مقابلہ, باپ کو بھی چت کیا اور بیٹے کو بھی چت کیا, اور دونوں عرب کے مشہور پہلوان اللہ پاک نے اس کشتی اور مقابلے کے ذریعے سے اسلام میں داخل فرما دیے.